بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اجراء النحو، یعنی نحو کا اجراء کیسے کرتے ہیں، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو کوشش میری یہ ہے کہ ہم جو بھی اجراء النحو کی کلاس کو بیان کریں گے، پڑھیں گے، اس کا طریقہ کار یہ رکھیں گے کہ گویا نیا آنے والا بندہ اس کو پہلی مرتبہ ہی ایسے لگے کہ میرے لیے ہی ہو رہی۔ اجراء کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے آپ نے پڑھا ہو، اور پڑھنے کا ذہن میں یوں رکھیں کہ آپ نے سب سے پہلے نصاب النحو نصاب الصرف پڑھنی۔ جی سر، کیا پڑھنی؟ صرف کی کوئی سی بھی کتاب، اب کسی نے بھی پڑھی، کوئی سی بھی پڑھی ہے، نو پرابلم۔ آپ نے سب سے پہلے صرف پڑھنی تاکہ صیغے بنانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ صرف پڑھ رہے ہوں یا صرف آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ، صرف پڑھنے کے بعد ہمارا ایک باقاعدہ جو اجراء صرف کا ابتدائی کلاسز جب چلی تھی، تو 1 2 3 4 5 سے یہ غالباً 13 14 تک یہ چلے تھے۔ تو یہ 13 14 سبق اجراء صرف کے ہیں نا، اجراء النحو و صرف و نحو کا اجراء اس نام سے بھی چلایا تھا ہم نے۔ تو اس کو آپ سنیں ایک ایک کر کے، ٹھیک ہے، اور آپ ساتھ ساتھ لے کے چلیں ہر بات پہ۔ اب اجراء النحو کے اندر میں آپ کو یہ بتانے لگا تھا کہ جس نے جو بھی کتاب پڑھی ہے، ظاہر اجراء اسی وقت، پریکٹیکل اسی وقت ہوتا ہے جب پہلے تھیوری پڑھی ہو۔ تو آپ ایک مرتبہ نصاب النحو پڑھ لیں، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ ایک مرتبہ خلاصۃ النحو بھی پڑھ لیں، خلاصۃ النحو کے اسباق بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو جو بھی اسباق آپ پڑھ رہے ہیں ان کے ذریعے آپ ترکیبیں کریں۔ میں نے ایک کلاس باقاعدہ اس پہ ریکارڈ کروائی تھی کہ میں ابھی آیا ہوں، میں کون سی کلاس پہلے سنوں تو یا کون سا سبق پہلے یاد کروں۔ تو آج میں ایک نیا طریقہ عرض کرنے لگا ہوں کہ جو نیا بندہ آتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ تو جتنا پڑھ لیا اسی کے اعتبار سے کتاب کھولے، میرے پاس یہ مطلب شرح میت ہے، ٹھیک ہے، شرح میت ہے، تو اس کو لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ مطلب کہیں سے بھی کھولیں اور دیکھیں جو آپ نے پڑھا اس کے مطابق کہیں نہ کہیں تکا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، تو تکے لگانا شروع کر دیں۔ ایک یہ طریقہ کار، نہیں تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی نہیں اگر کر سکتے، ٹائم تھوڑا ہے جی، اس طرح کروں گا تو میرا تو ٹائم ہی سارا نکل جائے گا، تو میں کیا کروں؟ تو دوسرا طریقہ کار پھر یہ ہے کہ آپ پڑھیں لفظ جو میں آج بول رہا ہوں، مطلب میں جو لفظ بولتا ہوں وہ سبق آپ جا کے نصاب النحو کا یاد کر لیں، تو ایک ایک کر کے یاد کرنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہمارے پاس خطبہ ہے، شرح میت، تو شرح میت عامل کا خطبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس کی صرف ترکیبیں کریں گے، کیا کریں گے؟ ترکیبیں کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی ترکیب انہوں نے یہ کی ہے، یہ لکھی ہوئی ہے الفر الکامل جو ہے نا، اس میں ترکیب لکھی ہوئی ہے۔ آپ شرح جو مرضی لے لیں، اس کی شرح میت کی ترکیب جہاں سے مرضی پڑھ لیں، لیکن ترکیب کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بعض اساتذہ کہتے ہیں شرح نہیں پڑھنی، اچھا لکھتے بھی ہیں لیکن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ طلبہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں شرح نہیں پڑھنی۔ بھائی شرح لکھی کیوں ہے پھر؟ اب پڑھنی نہیں ہے تو جی اردو والی شرح نہیں پڑھنی، ہاں عربی والی لے کے آئیں گے سارے، اور اس کی پھر پہلے اس کی کریں گے ترکیب، پھر اس سے آگے سمجھیں گے۔ یہی ہمارے بزرگان دین اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، پہلے ہمارا یہ انداز رہا جب ہم پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں فارسی کی بڑی برکت ہوتی، بڑی برکت ہوتی ہے۔ ہاں فارسی کی برکت ہوتی ہے، ویسے وہ برکت یوں تھی کہ ہمیں صرف بھائی پڑھتے تھے تو پہلے فارسی کو اردو میں کنورٹ کرتے تھے، وہ بھی سمجھ نہیں آتی تھی، پھر اردو میں آ کے تو پھر اس کو صرف یاد کرتے تھے۔ تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ہم نے ادا کیا کہ وہ تفصیل و صرف آ گئی، پھر مختلف صرف کی کتابیں آ گئیں، چلو اردو آ گئی، وہ برکت۔ ہم اصل میں بعض کا نوافل کے چکر میں بڑے پڑ جاتے ہیں کہ نفلی برکت ہے نا، یہ برکت بعض کتابیں ایسی ہم نے برکت کے لیے رکھی ہوئی، ابھی بھی اس کو برکت کے لیے پڑھتے ہیں، جن کا فائدہ کوئی نہیں، پھر بھی برکت کے لیے، یعنی برکت ہے نا، پھر یہ ہونے چاہیے، برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ۔ تو اس پہ انشاءاللہ وقت آیا تو بہت سارے معاملات میں ابھی عرض کروں گا کہ نصاب کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ہمارے پاس جو آئے گا آن لائن جو ہم کروا رہے ہیں، یہ 4 سال میں درس نظامی کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور میں بتاؤں گا کہ نصاب کیسے ہوتا ہے۔ تو ترکیب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بھی نحو کی کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، جو بھی، آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ با حرف جار ہے، با حرف جار، ٹھیک ہے، تو یہ جر دیتا ہے، حروف جارہ کتنے؟ 17 ہیں۔
اب جن کو نہیں پتا وہ نصاب و نا والا سبق سن لیں، بلکہ اس خلاصۃ النام میں بھی گزر چکا ہے حروف جارہ کا بیان. تو یہ با حرف جر ہے. جب حرف جر ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے کچھ اکٹھا کر کے جو کچھ بھی ہوتا ہے نا سارا اکٹھا کر کے اس کا سپرد کرنا ہوتا ہے، مجرور بنانا ہوتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ مجرور کون کون ہے اس کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے مجرور، اس میں بھی مجرور ہے، ٹھیک ہے، اس میں جلالت بھی مجرور ہے، الرحمن بھی مجرور ہے، الرحیم بھی مجرور ہے. اب سارے ہیں مجرور، مطلب اکٹھا ہی ان کو کرنا ہے. ہم نے سوچا یار اسمی کو پھر کیا بنائیں، اس میں تنوین ہے نہیں ہے نا، تو سوچو یار اس کو کیا بنا سکتے ہیں. مانے تنوین کون سی چیز ہے؟ 5 چیزیں، الف لام کا ہونا، غیر منصرف ہونا، مبنی ہونا، اور ابن کا ایسے ابن تو نہیں ہے نا جی، علم کیسے ابن ہونی ہے، ابن ختم ہو گیا وہ، اور الف لام والا ختم ہو گیا، اور مبنی ہونا، مبنی بھی نہیں ہے، غیر منصرف ہونا، غیر منصرف بھی نہیں ہے، باقی کیا رہے؟ مضاف ہونا. مضاف ہونا، کیا ہے؟ مضاف ہونا. تو یہ مضاف ہے. آپ نے ترجمہ کر کے دیکھ لینا. بسم اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے نام سے، اللہ کا کی کے. اچھا آپ کو اس طرح نہیں سمجھ آ رہا، نہیں سمجھ آ رہا، آپ نیچے دیکھیں، نیچے عربی لکھی ہوئی ہے. اچھا میں آپ کو مشورہ یہی دوں گا کہ آپ عربی والی یہ دیکھ لیں، نہیں تو آپ البشیر الکامل لے لیں. کون سی کتاب لے لیں؟ البشیر الکامل لے لیں. لیکن آپ نے البشیر الکامل لے کے یا اس کے اوپر سب سے آسان ہے یہ کہ اس پہ اوپر لکھی ہوئی ترکیب نا، دیکھیں نا یہ لکھا ہوا ہے ترکیب التسمیہ، الباء حرف جر، اسم مجرور و بالباء و علامت جرہ کسرۃ ظاہرۃ. یار یہ نہیں سمجھ آیا. والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقدیرہ اؤلف بسم اللہ. مطلب تکے لگائیں گے نا، آپ تکے لگاتے جائیں گے، یار یہ نہیں، اچھا 2 لفظ نہیں سمجھ آئے، تیسرا اچھا یہ بسم اللہ اؤلف کے متعلق ہے، کچھ نہ کچھ پہلے پڑھنا شروع ہو جائے گا. جی آپ کو یہ جو حاشیہ جو شرح ہے نا نہیں سمجھ آتی نا، تو آپ نے اس چکر میں نہیں پڑھنا. آپ کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ میں جو بنا رہا ہوں وہ کیا ہے. اب آپ نے کہا اس میں مضاف ہے، آپ نے کیا کہا؟ مضاف ہے، اس میں مضاف ہے. تو آپ کو مضاف کی کوئی نہ کوئی علامت تو پھر پتہ ہونی چاہیے نا، یار مضاف میں نے کیوں بنایا ہے اس کو. وہ آپ کسی بھی شرح سے لے لیں، وہ کسی سے پوچھ لیں. آپ نے کہا اس میں مضاف، اس میں مضاف، کیوں مضاف ہے جی؟ کہا کہ آ رہا ہے یار، ٹھیک ہے، اور تنوین بھی نہیں ہے جی. تو اس میں جلالت کو آپ نے بنایا مضاف الیہ. اس میں جلالت کو کیا بنایا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اکٹھے پہلے کر دیے، اب جب یہ ہو گئے اکٹھے تو الرحمن اور الرحیم کو کیا بنائیں گے؟ جی پھر ہو جائیں گے پریشان. تو ترکیب اس کی کیا ہے؟ اس میں مضاف، اس میں جلالت موصوف، اس میں جلالت موصوف، وہ بھی معرفہ بعد والی عمر. الرحمن صفت اول، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی. اس میں جلالت موصوف اپنی دونوں صفات سے مل کر کیا بنا؟ مرکب توصیفی. توصیفی، مرکب توصیفی ہو کر مضاف کا مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر. اب ان کو بنانا ہے ظرف مستقر. کس کے بنانا ہے؟ ظرف مستقر. پہلے ہم کرتے تھے ثابتن، تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا اب آپ. پہلے چوچی بھی کہتے تھے تو اماں روٹی دے دیتی تھی جی ہیں. پھر واول کھانے ہیں تو وہ بھی اما دیتی ہیں، ہاں کرتے تب بھی اما دودھ دے دیتی. چلو ٹھیک ہے جی کوئی گل. اب تھوڑے سے بڑے ہوئے تو چوچی کھانی اور رکھ کے چپیڑ مارنی. چلو صحیح طرح نام نہیں لیا جاتا، صحیح نام بولنا صحیح طرح. کیا چاول کھانے، روٹی کھانی، چوچی کھانی. تو اب آپ ہو گئے بڑے، تھوڑے سے بڑے ہو گئے. اب آپ یہ احتیاط کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ نے اب یہ بولنا کہ جو جار مجرور ہے اس کو جب متعلق کرنا ہے تو متعلق کرنے سے پہلے تھوڑا سا احتیاط کرنی کہ ہم اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ ڈھونڈیں. صحیح. یعنی میں نے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، تو گویا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے جو میں نے محذوف نکالنا ہے وہ ہے پانی. اس سے پہلے پانی محذوف نکال لینا. اشرب نکالیں گے، اشرب نکالیں گے، پانی محذوف نکال لیں. میں پیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو میں اللہ کا نام لے کر پانی پیتا ہوں. تو اشربو یشربو تو واحد متکلم کا صیغہ نکالنا ہے. اب اس طرح تعلیف مصدر ہے. یہ چونکہ کتاب لکھنے سے پہلے، کتاب مطلب پڑھنے سے پہلے اگر کرتے ہیں تو ہم اقرأ کہہ سکتے ہیں، اقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے لکھی ہے اس نے تو کتاب لکھتے ہوئے تھے، تعلیف کی کتاب.
تو تعلیف مصدر الف یؤلف تعلیفا فهو مؤلف، الف یؤلف تعلیفا فذاک مؤلف، مؤلف۔ تو کتاب لکھنے والا، کتاب اکٹھی کرنے والے کو کہتے ہیں مؤلف، جی، اور جو کتاب ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مؤلف۔ اؤلف، یؤلف سے اؤلف، انہوں نے بھی یہی بیان کیا ہے، اؤلف بسم اللہ، جی، اؤلف بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اؤلف فعل محذوف نکالا، جی، ہوا ضمیر اس کا، سبحان اللہ، ہوا کیوں نکلے گا؟ متکلم کا صیغہ تو ہوا کیسے نکلے گا؟ آنا نکلے گا، آنا جی، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھ، تھوڑا سا جاگ کے بیٹھنا پڑے گا۔ اؤلف جی، صیغہ واحد مذکر، غائب، صیغہ واحد مذکر، واحد واحد متکلم، متکلم، ہوش سلامت رہنے چاہیے۔ تو واحد متکلم، اس میں انا ضمیر فاعل، جی، فعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، فعلیہ خبریہ، انشائیہ، معنی انشائیہ کہیں گے معنوی طور پہ، بسم اللہ الرحمن، ٹھیک ہو گیا۔ جی، اب اس کے بعد آ گیا الحمدللہ، الحمد للہ، للہ۔ میں تھوڑا سا بتاتا ہوں، آپ کوشش کیجئے گا۔ الحمدللہ علی نعمائہ الشاملات وآلائہ الکاملات والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ اب میں بتا دیتا ہوں کہ یہ اصل مطلب اعراب جو پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے۔ الحمد مبتدا ہے، جی، ٹھیک ہے، لام جار ہے، اس میں جلالت مجرور ہے، جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا میں دیکھ لوں پہلے انہوں نے نیچے لکھی ہے کہ نہیں ترکیب۔ اچھا انہوں نے نہیں لکھی، اس کی نا ترکیب اس طرح نہیں کی۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ للہ علی نعمائہ الشاملات، یہ علی حرف جار ہے۔ اب آپ نے محذوف جو نکالنا ہے، اب میں دیکھتا ہوں نا کہ آپ جو میں نے البشیر الکامل میں نے اس پہ دے بھی دی ہے نا، ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی دے دیا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ خود تکا لگائیں کہ آپ کا لگتا کہ نعمائہ الشاملات، نعمائہ یہ موصوف بنے گا اور الشاملات اس کی صفت بنے گا، لیکن نعمائہ یہ موصوف ڈائریکٹ نہیں بنے گا، مرکب اضافی ہے پہلے۔ وآلائہ، یہ آلائہ یہ بھی مرکب اضافی ہے پہلے، پھر موصوف بنے گا، اور الکاملہ اس کی صفت بنے گا۔ والصلاۃ پھر مبتدا بن جائے گا واو کو ہٹا کر، اور علی سید الانبیاء، علی حرف جار، سیدی مضاف، الانبیاء مضاف الیہ، مرکب اضافی ہو کر۔ اچھا یہ ابھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں، مبدل منہ بن سکتا ہے، جی، مبدل منہ، محمد موصوف ہے، المصطفیٰ صفت ہے، مرکب توصیفی ہو کر بدل بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علی سید الانبیاء محمد المصطفیٰ یہ معطوف علیہ بنے گا، واو حرف عطف، علی آلہ، علی حرف جار، آلہ یہ مرکب اضافی ہو کر موصوف، المجتبیٰ اس کی صفت۔ اچھا یہ جو میں نے باتیں کر دی، اگر اس میں میں غلط ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں غلط ہوں، اور اگر میں اس میں صحیح ہوں تو پھر آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کیسے کیسے بن گیا، صحیح، یہ کوشش آپ نے کرنی۔ مثال کے طور پہ اس میں مبدل من اور بدل والا سبق آ گیا کہ یہ مبدل من اور بدل کیا ہوتا ہے، تو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، تھوڑی سی کوشش کریں، آپ مبدل من اور بدل والا سبق سن لیں، خلاصہ تو ناو دیکھ لیں، آپ کوئی اور ناو کی کتاب دیکھ لیں، کتابیں دیکھا کریں، کتابوں تک محدود نہ رہیں۔ کل والی کلاس میں انشاءاللہ مجھے آپ نے یاد کروانا، اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں ذہن میں رکھنا کیا ہے، کتابیں ذہن میں رکھنی، کتابوں کے مطلب صفحات ذہن میں رکھنے ہیں، یا کہ ہمیں معانی و مفاہیم ذہن میں رکھنے ہیں، صحیح، اس پہ کلاس ہوگی انشاءاللہ۔ تو مبدل من اور بدل بن گیا۔ اچھا پھر آپ نے مرکب اضافی موصوف بنایا، مرکب توصیفی۔ اچھا اس میں جو نئی چیز آئی ہے وہ آئی ہے معطوف علیہ اور عطف، جی، معطوف علیہ اور معطوف، جی، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کا آپ سبق سن لیں۔ تو نئے سرے سے آپ نے باقی مبتدا خبر یہ وہ تو سارا سنا ہوا، آپ اس کا سبق سن لیں، اور جو آپ تکا لگا سکتے ہیں وہ آپ لگا دیں۔ اس میں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ غلط ترکیب کریں، مگر کر دیں۔ آپ اپنا دفاع مطلب پوری دلیل کے ساتھ نہ کہ یہ بن رہا ہے لہذا میں نے یہ ترکیب اس کی کر دی۔ صحیح، جو ہمارے پاس گروپ میں ایڈ ہے وہ بھی کوشش کریں اس کی ترکیب کر دیں، یہ کیونکہ باقاعدہ اب ہم لے کے چلیں گے اس کو، اور اجراء النحو اسی پہ ہوگا انشاءاللہ۔ کل اس کی بھی میں ترکیب کروں گا، اور پھر آگے اس کی مطلب النوع الاول تک اس کی ترکیب کروں گا،
اور اسی کلاس کے اندر اجراء الناف کی کلاس کے اندر، اور یہ عرض بھی کروں گا کہ ہم نے باتیں ذہن میں کیسے بٹھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔